السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والی قسطوں میں بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بشر ہیں۔ قرآن شریف میں بھی اعلان کروایا گیا آپ علیہ السلام سے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا۔ ایک مستقل اختلاف چل پڑا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی بشر ہیں یا نور۔ کتابوں میں اس سلسلے میں دلائل بھرے پڑے ہیں، بحث و مباحثے ہوئے ہیں۔ چلیے آج ایک عام طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں۔ موٹے انداز میں بشر ہونے کے دلائل پیش خدمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں سے تھے۔ بنی آدم انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تھے، جن کے ماں باپ ہوں وہ انسان ہی تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک پیاس لگتی تھی، آپ کبھی خوش ہوتے کبھی غمگین رہتے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ سب انسان ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انسان ہونے کی دلیل ہے، بشر ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کی طرح نہیں ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ آپ نبی اور رسول تھے، اللہ کے محبوب اور معزز اور مشرف تھے، یہ اور بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بشر ہونے کا اعلان کروایا، جیسا کہ 47 نمبر سلسلے میں ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام جس وقت نبی بن کر آئے، اس وقت ایک طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا ان لوگوں کا، نہیں، آپ علیہ السلام بشر ہیں، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، بازاروں میں چلیں گے بھی، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بشر ہیں، پھر بھی آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولا من انفسہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، درا حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے ہیں، رسولا من انفسہم، یعنی ان لوگوں کے پاس یا تمہارے پاس بھیجا، درا حال ہے کہ آپ علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں۔ یہ انہی میں سے ہیں، تمہی میں سے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ آپ انسان تھے۔ اگر آپ بشر نہ ہوتے تو انسان آپ کی باتوں کو کیسے سمجھتے؟ انسان نہ ہوتے آپ علیہ السلام تو انسان نہ ہو کر آپ انسانوں کو کیسے سمجھا سکتے تھے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں بلکہ نور ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہم کو دیا تھا کہ اتنے بڑے پیغمبر تمہاری جنس میں سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہم میں سے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے الگ کر رہے ہیں۔ دوسری اور آسان ترتیب سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اپنی صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ قرآن شریف میں آپ کو بشر بھی کہا گیا ہے، بعض جگہوں پر نور بھی کہا گیا ہے۔ اسی کو لے کر بحثیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر قرآن پر پورا ایمان ہے تو پورا قرآن ماننا پڑے گا، قرآن کے ان آیتوں کو بھی ماننا پڑے گا جن میں بشر کہا گیا ہے، اور ان بعض آیتوں کو بھی ماننا پڑے گا جن میں نور کہا گیا ہے۔ تو کیا طریقہ ہوگا دونوں کو ماننے کا؟ تو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو بشر بھی مانے ذات کے اعتبار سے، اور نور بھی مانے صفت اور کردار کے اعتبار سے۔ آپ کا بشر ہونا آپ کا بڑا اعزاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، ساری مخلوق میں خوبصورت انسان ہے۔
تو آپ انسانوں میں ہو کر بڑا اعزاز آپ کو حاصل ہوگا، لہذا آپ فقط بشر نہیں بلکہ سید البشر ہیں آپ، یعنی اعلیٰ درجے کے خوبصورت ہیں، حسینوں میں بھی حسین ہیں، جمیلوں میں سے اجمل ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو کردار کے اعتبار سے سب سے زیادہ باعزت بنایا ہے، باعظمت بنایا ہے۔ تو انسان صورت میں بھی اعلیٰ ہے اور سیرت میں بھی اعلیٰ ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک ظلمانی اور ایک روحانی۔ یہ دونوں چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی تھیں، مگر آپ کا روحانی وجود ظلمانی وجود پر غالب آیا تھا، اور آپ کا ظلمانی وجود روحانی وجود میں دب کر رہ گیا تھا۔ مگر عام انسانوں کا ظلمانی وجود غالب ہوتا ہے اور روحانی وجود ظلمانی وجود کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں ذات کے اعتبار سے، اور نور ہیں کردار اور صفت کے اعتبار سے۔ تو اسی بات پر اڑے رہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں بشر نہیں ہیں، یہ قرآن کا بھی انکار ہے، احادیث کا بھی انکار ہے، معقول اور منقول دونوں کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔